حدیث نمبر 156 انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر اس وقت پڑھی جس وقت سورج ڈھل گیا۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 157 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب گرمی سخت ہو تو نماز ٹھنڈا ہونے پر پڑھو، کیونکہ گرمی کی تیزی جہنم کی بھاپ سے ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابو ہریرہ کی حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 158 ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، ساتھ میں بلال رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ بلال رضی اللہ عنہ نے اقامت کہنے کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا ٹھنڈا ہو جانے دو۔ انہوں نے پھر اقامت کہنے کا ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھ۔ وہ کہتے ہیں ظہر تاخیر سے پڑھی گئی یہاں تک کہ ہم نے ٹیلوں کا سایہ دیکھ لیا، تب انہوں نے اقامت کہی، پھر آپ نے نماز پڑھی، پھر فرمایا گرمی کی تیزی جہنم کی بھاپ سے ہے، لہٰذا نماز ٹھنڈے میں پڑھا کرو۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 159 ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر پڑھی، اس حال میں کہ دھوپ ان کے کمرے میں تھی۔ ان کے کمرے کے اندر کا سایہ پورب والی دیوار پر نہیں چڑھا تھا۔ امام ترمذی کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 160 علا بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ وہ بصرہ میں جس وقت نماز پڑھ کر لوٹے تو وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے گھر آئے۔ ان کا گھر مسجد کے بغل ہی میں تھا۔ انس بن مالک نے کہا اٹھو چلو عصر پڑھو، تو ہم نے اٹھ کر نماز پڑھی۔ جب پڑھ چکے تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے یہ منافق کی نماز ہے کہ بیٹھا سورج کو دیکھتا رہے، یہاں تک کہ جب وہ شیطان کی دونوں سینگوں کے درمیان آ جائے تو اٹھے اور 4 ٹھونگے مار لے اور ان میں اللہ کو تھوڑا ہی یاد کریں۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 167 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اپنی امت پر دشوار نہ سمجھتا تو میں عشاء کو تہائی رات یا آدھی رات تک دیر کر کے پڑھنے کا حکم دیتا۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح ہے۔